شعبان میں کیا بیری کے پتوں سے نہانے سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اور بیری کے پتوں سے کب نہایا جاتا ہے؟ اور نہانے کے نتائج کیا ہیں؟ اور کس طرح نہایا جائے گا؟ کتنے پتے ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ آج میں ان سب کے سارے جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سب سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون عمل کس کتاب میں ہے یا کس نے کیا ہے، یہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے پوری باتیں بتاؤں گا۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت وہاب ابن منوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر ملتا ہے اور اس کو مصنف ابن عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے۔ سنیں وہ تابعی وہاب ابن منوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اس کو اس طرح کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ کس طرح؟ کہ 7 بیری کے پتے لیں اور لینے کے بعد میں اس کو پیسیں، اور پیسنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں، اور پانی میں ملا کر کے کسی پیالے میں یا کوزے میں کر کے اس کو، اور پھر اس پر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر اس کو تھوڑا سا پانی پی لیں، اور پھر جو بچے وہ ٹب میں یا کسی بڑے برتن میں رکھ کر کے اس سے نہا لیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سحر یعنی جادو، اور میاں بی بی میں نا اتفاقی، اور گھر میں نا اتفاقی، مثلا دیورانی اور جیٹھانی میں اور بھائیوں میں نا اتفاقی، انشاءاللہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور آج کل جادو کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس لیے آپ نہائیں گے اس سے۔ کب نہائیں گے؟ کب یہ عمل کریں گے؟ تو مغرب کے بعد میں 14 شعبان کو یعنی 15ویں شب، مغرب کے بعد میں آپ ایسا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے دور دور رہیں گی، قریب تک نہیں آئیں گی۔ اور اس کا دوسرا عمل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی کیا ہے، حضرت مفتی اعظم ہند نے بھی کیا ہے، حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ لیکن جب آپ بہت سخت علیل ہو گئے تب آپ نے یہ عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ عمل جو ہوتے ہیں یہ وظائف میں سے ہوتے ہیں، تو ان کو کرنا لازم نہیں ہوتا ہے، ان کو کرنا مستحب ہوتا۔ کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ دوسرا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے لیں، اس کا پانی ابالیں، اور ابالنے کے بعد میں پھر اس کا پانی کسی بڑے ٹب میں ملا کر کے، جتنے سے غسل کر سکتے ہیں اتنا پانی لے کر کے آپ اس سے غسل کر لیں مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی آپ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو میں نے تمام چیزیں بتائیں، اور بی بی اور میاں میں نا اتفاقی جو ہوتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ دور رہیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں ایسے ہی اگر آپ کچھ نہیں کر پاتے تو پھر پانی میں ایسے ہی 7 بیری کے پتے ڈال لیں، اور ڈالنے کے بعد میں اس پانی سے نہا لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مبارک ببرکت شب ہمیں ملی ہے، اس میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ پوری سال جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ رات ایسے نہ گزاریں، یہ رات پوری رات عبادت کریں۔ یہ بڑی قسمت والے جو ہوتے ہیں ان کو یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں جاگنے کا ثواب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شعبان میں ایک رات ایسی جاگے، اور جاگنے کے بعد میں صبح کو روزہ رکھے، یعنی 15 کو جاگے اور پھر روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس رات کی فضیلت اور روزے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ روزے، کیونکہ اب رمضان آنے والے ہیں، تو رمضان کے روزے کی پریکٹس، ریاض بھی ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ 14 15 دونوں کے روزے رکھیں اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی اور ہمت دی۔